الرحمن الرحیم۔ قلت اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے غیر ضروری اختلاط میل جول نہ بڑھانا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ما سوی اللہ سے تین قسم کے تعلقات ہیں۔ ایک تعلق محمود جس کا شریعت نے امر فرمایا ہے، وہ تو عین تعلق بحق ہے، اس کا قطع کرنا ناجائز ہے۔ دوسرا تعلق مذموم جس کی شریعت میں ممانعت ہے، اس کا قطع کرنا واجب ہے۔ تیسرا تعلق مباح جو نہ طاعت ہے نہ معصیت، اس میں قطع کی ضرورت نہیں، البتہ تقلیل کرنا ضروری ہے۔ بس جہاں تعلق کی تعلیم ہے وہاں مراد تعلق محمود نہیں، بس جہاں قطع تعلق کی تعلیم ہے وہاں مراد تعلق محمود نہیں بلکہ مذموم و مباح ہے، مگر مذموم بطور ترک کے اور مباح بطور تقلیل کے، اور جب تک نسبت مال خالق ناسک نہ ہو تعلق مال خلق بلا ضرورت سراسر مضرت ہے۔ اور جو منفعت سوچی جاتی ہے کہ ادائے حق کے خلق ہے، تو حق کے خلق بھی جبھی ادا ہوتا ہے کہ نسبت مال خالق راسخ ہو جائے، ورنہ تو حق کے خلق ادا ہوتا ہے ورنہ تو حق کے خالق ادا ہوتا ہے ورنہ حق کے خلق۔ یہ ایک کا نہیں بلکہ ہزاروں اہل بصیرت کا تجربہ ہے۔ ہم اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام حضرت ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات معلوم ہیں۔ خلفائے راشدین پر اپنے کو قیاس نہ کیا جائے، کار پاکا را قیاس از خود مگیر۔ قول فیصل اس خلوت کے باب میں یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی ضروری حاجت دینی یا دنیاوی نہ ہو دوسروں سے متعلق، اور نہ دوسروں کی کوئی ایسی دینی یا دنیاوی حاجت اس شخص سے متعلق ہو، اس کے لیے خلوت جائز ہے، بلکہ افضل ہے، خصوصاً ایام فتن و شرور میں، جبکہ اختلاط کے خرجات و تشویشات و ایذاء پر صبر کی توقع و ہمت نہ ہو۔ احادیث میں جو ترغیب خلوت کی آئی ہے وہ ایسی ہی حالت میں ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، وَرَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شَعْبِ جَبَلٍ لَهُ غَنِيمَةٌ يُؤَدِّي حَقَّهَا وَيَعْبُدُ اللَّهَ۔ دوسری حدیث میں يُوشَكُ أَن يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَبَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ، یعنی ایسا وقت نزدیک آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے جمع ہونے کی جگہوں یعنی نالوں میں، جبکہ وہ خشک ہو جائے، اپنے دین کو لیے ہوئے فتنوں سے بھاگا پھرے گا۔ اور جس شخص کو دوسروں سے یا تو کوئی حاجت ضروری ہو اور دنیاوی ہو جیسے تحصیل نفع عیال جبکہ توکل پر قادر نہ ہو، خواہ دینی ہو مثلا تحصیل علوم ضروریہ، اس کے لیے خلوت جائز نہیں۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ خلائی کی حاجات دنیاوی یا دینی متعلق ہو تو بھی خلوت جائز نہیں۔ اور بعض احادیث سے جو نہیں خلوت کی مفہوم ہوتی ہے وہ ایسی دونوں حالتوں پر محمول ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتل سے منع فرمایا گیا کہ اس وقت ان کو بھی تحصیل علوم دین کی حاجت تھی، ادھر مسلمانوں کو بھی ان کی طرف دینی حاجت تھی، اور بالخصوص اعلاء کلمت اللہ و ترقی اسلام میں ان کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ یہ تفصیل اس خلوت میں ہے جس کو بطریق عادت دائمی تجویز و اختیار کرے۔ ایک خلوت چند روزہ ہے جس کی ضرورت بسا اوقات مبتدی سالک کے لیے واقع ہوتی ہے۔ خلوت کے فائدے: گناہوں سے بھی اجتناب ہوتا ہے، کان کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے، قصداً کسی غیر کا دیا خیال دل میں نہ لاوے، اگر آ جائے تو ذکر میں مشغول ہو کر اس کو دفع کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ہی مضمون کئی دنوں سے بار بار سن رہے ہیں اور آپ اکتا بھی رہے ہیں کہ ایک ہی بات کو کب تک سنتے چلے جائیں گے، لیکن چونکہ تفسیر ہر ایک کی الگ الگ آ رہی ہے، اس وجہ سے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ نفس اگر کنٹرول میں ہو جائے گا تو پھر اس نفس سے جو کام لینا چاہو گے وہ کام لینا آسان ہو جائے گا،
اور آدمی بہت جلدی ترقی کرے گا۔ اب اس میں 4 چیزوں کی قلت کا حکم دیا گیا، اور کئی دنوں سے وہی بات سن رہے ہیں، قلت کلام، قلت منام، قلت طعام اور قلت اختلاط مال انام۔ یہ تینوں تو گزشتہ کل ہو چکے تھے، آج صرف باقی رہا ہے قلت اختلاط مال انام۔ آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے آدمیوں کے ساتھ کم سے کم ملاقات کرے، تنہائی میں زیادہ رہے، اور لوگوں سے ملنے جلنے کو، دوستوں سے ملنے جلنے کو کم سے کم کرے، تو اس کے ذریعے سے پھر نفس کے اوپر کنٹرول بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ کرنے کے سلسلے میں اگر کسی آدمی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے یا کسی آدمی کے ساتھ تم تعلق جوڑنا چاہ رہے ہو، اس تعلق جوڑنے کی وجہ سے اگر تمہارا دینی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، تو پھر اس صورت میں تم کو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس تعلق کو باقی رکھنا چاہیے، تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ مثلا تمہیں علم نہیں ہے اور تم پڑھنا چاہتے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر مدرس کے پاس یا ساتھی کے پاس تم کو آنا جانا پڑے گا اور ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں اگر تم تنہائی اختیار کرو گے تو جاہل رہ جاؤ گے اور پڑھنے وغیرہ سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا ہے کہ اگر اختلاط کرنے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے اگر آخرت خراب ہوتی ہو، گناہ خراب ہوتا ہو، تو ہر صورت میں ایسے اختلاط سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست ہے لیکن وہ دوست ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی تم نبھاؤ گے تو وہ تم کو گناہ میں مبتلا کرے گا، سنیما دیکھنے لے جائے گا، گانے کے لیے یا گانا سننے کے لیے مجبور کرے گا یا اور چیزیں، تو پھر ایسے آدمی کے ساتھ کسی حال میں بھی دوستی رکھنا، تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو 2 قسمیں ہو گئی۔ اب تیسری قسم یہ ہے، یا کسی دوسرے کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے جو تمہارے ساتھ دوستی کر رہا ہے، اور اس صورت میں پھر تم گناہ میں مبتلا ہونے کا اگر اندیشہ ہو، تو ایسے وقت میں کسی صورت میں بھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو کمپلسری تم کو ایسے آدمی سے الگ رہنا پڑے گا اور الگ رہنا چاہیے۔ تیسری صورت یہ بتائی کہ اگر تم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، دوستی رکھتے ہو، اور اس دوستی رکھنے سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے عامتاً ہم اپنے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ بات چیت میں، غیبت میں لگے جاتے ہیں، کسی کی برائی میں لگ جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں ایسے آدمی سے بھی احتراز کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری صورت ماحول ہے، کہ ماحول ایسا آ گیا کہ کسی کے پاس اگر تم بیٹھو گے یا کسی کے ساتھ تعلق رکھو گے تو ثواب تو دور کی بات رہی، ثواب کی بات تو کوئی ہوگی نہیں، آفت اور مصیبت ہی کی بات ہوگی۔ تو ایسے وقت میں حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کے لیے بہترین مال اس کی بکریاں ہوگی، اور ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کے تہ میں چلا جائے، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، وہاں جانوروں کو رکھے اور جانوروں کا دودھ پیے اور اپنی زندگی گزارے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس قسم کی بہت ساری حدیثیں تمہارے سامنے ہے بھی اور تم نے سنی بھی ہوگی۔ آج کل کا زمانہ لگ بھگ ایسا ہی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ کسی کے ساتھ بھی دوستی کرو گے، کسی کے ساتھ بھی تعلقات کرو گے تو اس تعلقات میں عامتاً نقصان ہی نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، دین کا بھی نقصان ہوگا۔ ایسے وقت میں آدمی کو بالکل تنہا رہنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو کوئی مقام دیا ہے، اس کو کوئی موقع دیا ہے، اس کو کوئی عہدہ دیا ہے،
اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے. تو ایسے آدمی کو تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں. مثلا عالم ہے، مفتی ہے، مصلح ہے، تو ایسا آدمی اگر تنہائی اختیار کرے گا تو دوسرے لوگوں کو راستہ کون بتلائے گا؟ تو ایسے وقت میں ان کو چاہیے کہ وہ تنہائی اختیار نہ کرے، بلکہ جلوت میں، مجلس میں وہ رہے، بیٹھے، تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو. مدرس کا بھی یہی حال ہے. دوسرے سلسلے میں اگر کوئی کلکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، یعنی اس سے لوگوں کے بہت سارے کام اٹکے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو ایسا آدمی بھی اگر تنہائی اختیار کرے گا تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی. اس وجہ سے ایسے آدمی کو خلاصہ یہ ہوا کہ جس آدمی کو کسی وجہ سے دینی یا دنیاوی اعتبار سے اس کو صحبت کو اختیار کرنا ہے، مجلس کو اختیار کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن اس مجلس کی اختیار کرنے میں اس کا دینی نقصان ہے یا اس کو کیا ہے، روحانی طور پر اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ایسے وقت میں ایسے آدمی کو تنہائی اختیار کرنی چاہیے اور تنہائی میں رہ کر اپنا وقت گزارنا چاہیے. اب تنہائی میں اگر تم رہو گے تو اس کے فوائد کیا کیا ہوں گے، وہ فوائد تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. جی، خلوت کے فائدے، گناہوں سے بھی اجتناب ہوتا ہے. تنہائی میں رہے گا تو ظاہر بات ہے گناہوں سے بھی اجتناب رہے گا، گناہ سے بھی تم بچ پاؤ گے. بشرطے کہ ایسی عزلت ہو جس میں نگاہ کی بھی حفاظت کرے، کان کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے. یعنی تنہائی میں تو تم بیٹھے ہوئے ہو، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس موبائل میں کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہو، وہ سن رہے ہو، یا کہیں ریڈیو بج رہا ہے وہ سن رہے ہو، لوگ آتے جاتے ہیں کھڑکی میں سے ان کو باہر بیٹھ کر دیکھ رہے ہو. تنہائی میں ہے، لیکن اس طریقے سے ہوگا تو پھر وہ تنہائی کا اعتبار نہیں ہوگا. جی، قصداً کسی غیر کا خیال دل میں نہ لاوے، بلکہ کسی تنہائی میں رہنے کے بعد بھی کسی کا خیال دل میں نہ لاوے، اس لیے کہ جب اس کا خیال آئے گا تمہارا دل اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور متوجہ ہونے کے بعد پھر آگے جو راستے دکھلائی دیں گے، طریقے ہوں گے، وہ گناہ کی طرف لے جائیں گے. کسی عورت کا تصور آ گیا اور اس کا تصور میں تم لگ گئے، سمجھ میں آتا، ایسی خلوت پھر معتبر نہیں ہے. جی، اگر آ جائے تو ذکر میں مشغول ہو کر اس کو دفع کر دے. ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شیطان کی طرف سے اس قسم کی چیزیں تمہارے دماغ میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اگر ڈالی جائے تو اس وقت میں فوراً لاہور وغیرہ پڑھ کر یا اس برے خیال کو، برے جذبے کو جو تمہارے دل میں آیا ہے اس کو نکال دینا چاہیے. ایسی حضرت میں واقعی گناہوں سے بہت حفاظت ہوگی اور ظاہر ہے دفع مضرت جلب منفعت. ایسی عزلت میں، یعنی زے کے جیم کے ساتھ نہیں، یہ زے کے ساتھ ہے، تنہائی میں، ایسی تنہائی میں واقعی میں بہت فائدہ ہوگا، لیکن ان چیزوں کی رعایت کرے تو. جی، تو حضرت اختلاف پر مقدم، کیونکہ اختلاف میں دو منافع بہت ہے مگر ساتھ ہی مضرت بھی ہے کہ اکثر اس میں گناہ ہو جاتے ہیں. دوسرے اختلاف کے ساتھ قلت کلام بہت دشوار ہے، یہ کام صدیقین اور کاملین کا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ منہ میں کوئی چیز ہوگی تو آدمی جلدی بول نہیں پائے گا. جیسے پان کھانے والے پان کھاتے ہیں تو تو یوں کر کے وہ بولتے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں. تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ بولنے سے پہلے وہ سوچے کہ یہ بولنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، اس بولنے پر مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں، اس بولنے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہیں تو گنہگار نہیں ہوں گا. اور اس سوچنے کے بعد پھر جو ان کو سمجھ میں آتا تھا وہ بولتے تھے. تو اس طریقے سے کیا ہے، اجرت میں، تنہائی میں اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو پھر بہت ساری باتوں سے رک جاؤ گے، بہت سارے بکواس سے رک جاؤ گے، بہت ساری باتوں سے، گناہوں سے رک جاؤ گے. اس لیے تنہائی میں رہنا بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے. جی، ورنہ اکثر اختلاف میں فضول باتیں بہت کرنی پڑتی ہے.
جن لوگوں کا وقت خلوت کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ ان کا قلب انوار سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس باتوں کی وجہ سے دل میں ہم نے جو تسبیحات وغیرہ پڑھی، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ تسبیحات وغیرہ پڑھنے سے دل میں نور تو پیدا ہوتا ہے، لیکن اس نور کو ہم گناہوں کے ذریعے سے پھر دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، اس لیے پھر خالی کی خالی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے تنہائی کو اختیار کرنا چاہیے، اور تنہائی میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ جی، اختلاف کے فوائد اور جن حالات میں بعض افراد کے لیے جلوت، اب یہ جو بتایا کہ بعض حضرات کے لیے جلوت یعنی مجلس کرنا یا مجلس میں رہنا، دوسرے کے پاس رہنا، دوسرے کے ساتھ رہنا، یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ عالم ہے، مدرس ہے، مفتی ہے، سمجھ میں قاضی ہے، تو ایسے آدمی کو تنہائی میں وہ بیٹھے گا تو لوگوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ لیکن ایسے آدمی کو جلوت میں بیٹھنا افضل ہے۔ ایسے آدمی کو خلوت نہیں کرنی چاہیے، جلوت میں ہونا چاہیے، مجلس میں ہونا چاہیے، لیکن اس کو بھی مجلس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور جن حالات میں بعض افراد کے لیے جلوت یعنی اختلاف مفید ہے، ان کے لیے اس کے فوائد یہ ہیں: اول، تعلیم و تعلم اس پر موقف ہے، خلوت سے تعلیم اور تعلم موقوف ہے، مول صاحب ہے، مدرس ہے، پڑھانے والا ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ تنہائی میں چلا جائے گا تو بچوں کو پڑھائے گا کون؟ جی، خلوت سے تعلیم و تعلم کا باب بند ہو جاتا ہے۔ دوم، اختلاف میں خدمت خلق کا موقع ملتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ایسے صورت میں وہ مجلس کرے گا تو مجلس کرنے کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ بھی بہت ہی عمدہ ثواب کا کام ہے، اور بہت ہی اللہ کی رضامندی کا کام ہے کہ اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، علمی فائدہ پہنچایا جائے، روحانی فائدہ پہنچایا جائے۔ جی، سوم، جماعت کی فضیلت اختلاف ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اس صورت میں اگر کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو اگر تنہائی میں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ جماعت سے بھی محروم ہو جائے وہ، اور اگر تنہائی میں نہیں ہوگا، مجمع میں ہوگا تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ 27 درجہ بڑی بہتر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ چہاروں، اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ پنجم، دین کا فیض ہوتا ہے۔ بدون اختلاف کے بزرگوں سے فیض حاصل کرنا دشوار ہے۔ طریقہ کار، ہر کام کو اپنے اوقات مقررہ میں کرے، دنیا کا کام اپنے وقت میں اور وظائف اپنے وقت میں، حتیٰ کہ گاہ گاہ لطیف اور مختصر مزاح بھی اپنے اور دوسرے مسلمانوں کی تفریح و تطیب قلب کے لیے اپنے موقع پر کر لینا۔ اب آدمی تنہائی اختیار کیا ہوا ہے، اب تنہائی اختیار کرتے ہوئے اس آدمی کو کیسے رہنا چاہیے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تنہائی میں اگر تم تنہا رہو گے تو تنہائی میں تمہارے اخلاق چڑچڑے نہیں ہو جانے چاہیے۔ جہاں دو آدمی کو دیکھا گھبراہٹ شروع ہو گئی، جہاں دو آدمی کو دیکھا ارے نکلو نکلو، یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں اس قسم کا مزاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ورنہ بالکل گوشہ نشین ہونے سے بعض اوقات طبیعت میں شوق اور امنگ کا مادہ ضعیف ہو جاتا ہے، اور بدون اس کے کام چلنا آج کل کی اصطلاح میں کہیں تو بعض مرتبہ اس طریقے سے تنہا رہنے کی وجہ سے آدمی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں، اور پھر اس کو ہر آدمی سے ایک قسم کی نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اسے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ہنسی مذاق کی بات بھی کر لے، کبھی خوشی کی بات بھی کر لے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی لطیفے پر تھوڑی سا ہنس لیا بھی کرے، سمجھ میں آنے، تو یہ آدمی کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ ورنہ آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اکیلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو تنہائی پسند آتی ہے، کوئی آدمی آئے تو اس کو پسند ہی نہیں آتا وہ۔ جی، خدمت خلق اللہ سالک کے لیے بہت ہی نافع ہے، مگر ضرورت خدمت سے زیادہ اختلاف نہ کرے کہ وہ مذہب یوں کہہ رہے ہیں کہ سالک کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے ان کو بھی اختلاط تو کرنا چاہیے، خلوت اور لیکن خلوت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اختلاط بھی کرنا چاہیے، ملنا بھی چاہیے، لیکن ملنے میں اتنی زیادہ کیا ہے توسیع نہ کرے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ جی، تعلقات بڑھانا نہ چاہیے، نہ دوستی نہ دشمنی، کہ ذکر اللہ میں غلط انداز ہوگا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھ پر اتنی پابندی لگا رکھی تھی
کہ کسی کے ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، کسی کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، اور اگر کوئی آدمی مجھے دیکھ کر ہنستا تھا تو مجھے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہنسا کیوں، تیرا دوست ہے یہ. سمجھ میں آنے یہ ابتدا میں ہوتا ہے. لیکن پھر جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر حضرت شیخ کو ان کے والد نے کہہ دیا کہ اب وہ پابندیاں اب تمہارے اوپر نہیں ہے، اب تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، اب تم کیا ہے جو چاہے کر سکتے ہو. جی. جب تک خلوت میں دل خدا تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے، خلوت میں رہے، اور جب خلوت میں انتشار اور ہجوم میں خطرات ہونے لگے تو مجمع میں بیٹھے. ہاں، جب تنہائی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنہا رہتے رہتے آدمی کو گھبراہٹ ہونے لگتا ہے کہ کب تک اکیلا بیٹھا رہوں، ایسے وقتوں میں ذرا سا باہر نکل جائے، دوستوں کے ساتھ بات چیت کر لے اور پھر تنہائی میں آ کر بیٹھ جائے. جی. مگر نیک مجمع میں بیٹھے، اس سے خطرات دفع ہوں گے، اور اس وقت یہ جلوت بھی خلوت کے حکم میں ہے. ہاں، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھے، گپ شپ والوں کے پاس بیٹھ گئے یا غیبت کرنے والوں کے پاس بیٹھ گئے تو پھر تمہیں وہی نقصان ہوگا جو پہلے بتایا گیا تھا. جی. یہ 4 قسمیں قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام، یہ مجاہدہ کے لیے ضروری ہے. ابتداً ان چیزوں کو شروع کرنا چاہیے، اور اسی سے آہستہ آہستہ ہمارا نفس کنٹرول میں آئے گا. اس وجہ سے ان چاروں کو اپنے اپنے طور پر جتنا ہو سکے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جی. مجاہدہ اجمالی کی ہے. اب آگے اخلاق کے بیان میں مجاہدہ تفصیلی کی قسمیں بیان کی جاتی ہے. اخلاق کا بیان. جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق جدا جدا 2 لفظ ہے. خلق سے مراد صورت ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورت باطنی، کیونکہ انسان جس طرح جسم سے ترکیب دیا گیا ہے اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان وغیرہ اعضاء اس کو مرتبط ہوئے ہیں جن کا قوت بصارت یعنی چہرے کی آنکھیں ادراک کر سکتی ہے، اسی طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا ادراک یعنی تفصیل کا خلاصہ اس کا یہ کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک تو جسم اور دوسری روح. روح جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارے ساتھ ہے. وہ جب تک روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے آدمی زندہ ہے، اور جہاں روح کا تعلق جسم سے ختم ہو گیا وہ مر جاتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو 2 چیزیں ہوئی، ایک تو جسم اور ایک ہے روح. جسم جو ہے جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، بدن کے تمام اعضاء ہے. سمجھ میں آئے؟ اور دوسرا روح ہے. روح کے بھی ہاتھ ہے، روح کے بھی پاؤں ہے، روح کے بھی آنکھ ہے، روح کے بھی دین ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی اس وجہ سے کہ وہ روحانی ہے. سمجھ میں، لیکن ہے اس کا بھی. جیسے ہمارا یہ دل ہے جس کو ہم ہارٹ کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو دوائی لیتے ہو، وہ اسی طریقے سے روح کا بھی ہارٹ ہے، دل ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آنی چاہیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہونا چاہیے. تو یہ روح اور جسم 2 چیزیں الگ الگ ہوئی. جی. اسی طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھ کرتی ہے. یہ ترکیب ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور ان دونوں ترکیبوں میں حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے کہ کوئی صورت اور سیرت حسین اور اچھی ہے اور کوئی سیرت اور صورت بری اور بھولی ہے. اللہ جل جلالہ امن. تو 2 چیزیں الگ الگ ہو گئی. ایک تو ہے صورت. صورت تو یہ ہماری یہ ہے، صورت ہے وہ کہ جس میں 2 آنکھیں ہیں، منہ ہے، گال ہے، ناک ہے، کان ہے، ہونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو صورت ہے، ہر ایک کی ایک ایک صورت ہے. اور دوسری ہے سیرت. سیرت مانے وہ اخلاق حسنہ، سخاوت ہے، دلداری ہے، جوان مردی ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو صورت الگ چیز ہے اور سیرت الگ چیز ہے. ہم لوگ صورت کو تو اچھا بنانے کے لیے اور صورت کو تو اچھا کرنے کے لیے بیوٹی پارلر کے پاس جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں اور صورت کو اچھی بناتے ہیں، لیکن سیرت، اخلاق، اعمال، احوال وغیرہ کو سدھارنے کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے. تو یہ اصل صورت کو درست کرنا نہیں ہے، یہ تو مٹی کا ہے.
इंसान का बदन मिट्टी का है, और ये तो कितना ही तुम खूबसूरत बनाओ, कितना ही उसको तुम उम्दा बनाओ, समझ में आया? रोजाना इसमें कमजोरी आती ही रहती है। बचपन के तुम्हारे फोटो देखो, बचपन के कितने हसीन होंगे, तुमको भी होगा अच्छा मैं इतना अच्छा था। जवानी के फिर फोटो देखो तो जवानी के फोटो और अच्छे आएंगे, और जब 40 साल के बाद का फोटो देखो, 50 साल के बाद का फोटो देखो, 60 साल के फोटो देखो, तो तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि अच्छा मैं ऐसा हो गया। तो खूबसूरती और हुस्न ये तो रोजाना जवाल पजीर है, रोजाना उसमें कमजोरी आती रहती है, कमजोरी होती रहती है, और आदमी ज़ईफ होता चला जाता है। एक ज़माना होता है कि नौजवान है, सारा बदन में कुव्वत है, ताकत है, लेकिन जैसे जैसे सूरज को तुम देखो कि सूरज जब निकलता है तो कितना उसमें रोशनी, किस्म इसमें ताजगी, और कितना अच्छा होता है। लेकिन जब वो जवाल हो गया, दोपहर हो गई, तो दोपहर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी में भी कमी आनी शुरू हो जाती है, और कमी होते होते असर के बाद कितना हल्का सा उसका धूप हो जाता है। तो यही चीज हर चीज में है, समझ में आया? हम सिर्फ सूरत को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, सीरत को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि सीरत को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सूरत और सीरत दो चीजें अलग अलग समझ में आ गई। सूरत कौन सी है और सीरत कौन सी है? जी, ज़ाहिरी हैयत और शक्ल को सूरत कहते हैं और बातिनी शक्ल और हैयत को सीरत कहते हैं। जी। सीरत का मर्तबा सूरत से तुम्हारी बड़ा हुआ है। तुम्हारी जो बातिनी है, अखलाक हसना, यानी अच्छे अखलाक, ये तुम्हारी बातिनी खूबसूरती है। आदमी जितना ज़्यादा सखावत वाला होगा, जितना ज़्यादा हंसमुख होगा, जितना ज़्यादा लोगों का भला करने वाला होगा, जितना ज़्यादा लोगों से अच्छी तरीके से मेल मिलाप करने वाला होगा, हर एक आदमी उसकी तारीफ करेंगे, उसके अखलाक की तारीफ करेंगे। काला कलूटा है लेकिन अखलाक बड़े अच्छे, कहते हो कि नहीं? ये समझ में आया? तो असल असल खूबसूरती रूहानी खूबसूरती। आदमी गुनाह से बचे, ये बहुत ज़रूरी है। गुनाह से क्या होता है? अल्लाह की नाफरमानी होती है, रूह खराब होती है, दिल खराब होता है। तो सूरत के मुकाबले में सीरत को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल हम सिर्फ सूरत को ज़्यादा देखते हैं। शादी करने के वक्त में भी औरत की शक्ल सूरत अच्छी हो, खूबसूरत हो, समझ में आया नहीं? तो फिर हम फौरन हाँ कह देते हैं, लेकिन उसके अखलाक कैसे हैं, उसकी ज़बान कितनी चलती है, लड़ाकू कितनी है, वो हम कोई नहीं देखता। देखी जाएगी वो तो, समझ में आया नहीं? तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हर चीज़ में अखलाक देखे जाएंगे। आदमी काला कलूटा हो लेकिन उसके अखलाक अच्छे हों तो सारे लोग उसके साथ मोहब्बत करेंगे, उसके साथ ताल्लुक़ रखेंगे। इस वजह से हमें अपने अखलाक को, अपनी आदत को अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, सीरत का मर्तबा सूरत से बड़ा हुआ है क्योंकि इसको हम ताला ने अपनी जानिब मंसूब किया है। चुनांचे वरफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही, यानी आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में मैंने अपनी रूह को फूंक दिया। इस आयत करीमा में रूह को अपना कहकर जिक्र फरमाया। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने रूह को मिन अमरे रब्बी का कहा गया। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की चीज़ है। तो इस वजह से जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, जाहिर बात है वो अच्छी है। अब रह गया ये जिस्म, ये तो एक लिफाफा है। बहुत सी मरतबा तुमने देखा होगा कि लिफाफा होता है, उसमें ख़त होता है, तो ज़्यादा कीमत लिफाफे की है या ख़त की है? ख़त की है। ख़त में क्या लिखा हुआ है। लेकिन कभी एक ही लिफाफा पुराना हो गया, एक ही लिफाफा ख़त्म हो गया, तो उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरा लिफाफा लिया जाता है। तो इसी तरीके से इस वक्त हमारे हमारे अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा ये जिस्म रखा है, ये रूह का एक लिफाफा है। अब जब ये रूह का लिफाफा ख़त्म हो जाएगा तो इसको कब्र में दफन कर दिया जाएगा। मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। अब हमारी रूह दूसरे लिफाफे में होगी। फिर इसके बाद तीसरा लिफाफा आएगा हिसाब किताब का, और उसके बाद जन्नत का जन्नती, जहन्नम में जहन्नमी चला जाएगा।
تو جنت میں جانے والوں کے جو بدن ہوں گے اس کی صفات حدیث پاک میں تم نے پڑھی ہوگی، سمجھ میں حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہر ایک کا جسم پھر دوسرا ہوگا. تو یہ تو لفافے ہیں، تو یہ لفافے تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے روح وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ. اس کو اگر تم نے اچھا بنا لیا تو وہ روح تمہارے لیے ہر جگہ نصرت والی ہوگی، مدد والی ہوگی، کامیابی کی ہوگی. جی. اور قل الروح من امر ربی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. اس میں اس امر کا اظہار فرمایا ہے کہ روح امر ربی ہے اور جسم کی طرح سفلی اور خاکی نہیں ہے، کیونکہ جسم کی نسبت مٹی کی جانب فرمائی ہے. اس وجہ سے مٹی کا بدن تو بدلتا رہے گا، سمجھ میں آیا نہیں، لیکن جو روح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جب بدن میں آ گئی اس وقت سے لے کر قبر میں جائے گی تو بھی وہی، حساب کتاب میں جائے گی تو بھی وہی، حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے گی تو بھی وہی، جہنم میں جائے گی تو بھی وہی. جی. جیسا کہ ارشاد ہے وَإِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اس مقام پر روح سے مراد وہ شے ہے جو حق تعالیٰ کے الہام اور القاء سے اپنی اپنی استعداد کے موافق اشیاء کی معرفت اور ادراک حاصل کر لیتی. لہذا ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربانی ہے، یعنی سیرت انسانی ہے. اب ہر ایک کی جو روح ہے اس روح کی کیٹیگری بھی الگ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے بدن میں قل الروح من امر ربی کر کے رکھا ہے، لیکن اب اس روح کو جو ہمارے بدن میں رکھا گیا ہے اس میں آخرت کو پہچاننے کی کتنی طاقت ہے، جنت کو سمجھنے کی کتنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کتنی طاقت ہے، گناہوں سے بچنے کی کتنی طاقت ہے، یہ ہر ایک کی روح کی الگ الگ کیفیت ہے. اگر ہم نے روح کو اچھی طریقے سے رکھا، روح کی غذا ہے، روح امر ربی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوئی، تو روح کی غذا بھی زمینی نہیں ہوگی، ارضی نہیں ہوگی. دانا، پانی، روٹی، ترکاری یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ تو صرف بدن کی غذا ہے. اس وجہ سے کہ بدن تو مٹی سے بنا ہے، اس وجہ سے مٹی سے جو چیز بنا ہے اس کی غذا مٹی سے ہے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے بنا ہے، روحانی بنا ہے، اس کی غذا بھی روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. سمجھ میں؟ اس وجہ سے جس نے اپنی روح کو ابتدا ہی سے اللہ کی یاد میں رکھا، گناہ سے اس کو بچائے رکھا، اس کی روح اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی. اور جس نے اپنی روح کی حفاظت نہیں کی اور روح کو گندگی میں ملوث کیا، گالی گلوچ، غیبت اور کیا کہتا ہے بخل اور بری چیزوں میں اس نے لگائے رکھا، تو پھر اس صورت میں ایسی روح کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نورانیت تھی وہ نورانیت اس میں صاف ہو گئی اور شیطانیت اس میں آ گئی. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ لہذا ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربانی یعنی سیرت انسانی ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ بہتر ہونا ہے اچھی چمڑی کا ہونا، اچھے مکھڑے کا ہونا، اچھے بدن کا ہونا. یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ پسندیدگی کی بات نہیں ہے. پسندگی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو روح ہے اس روح میں صلاحیت کتنی ہے، اس روح میں استعداد کتنی ہے، اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے اس کے اخلاق کے ذریعے سے کہ آدمی کے اخلاق کیسے ہیں، تواضع ہے کہ نہیں، یا تواضع کی جگہ پر کبر ہے، سخاوت ہے کہ نہیں، یا سخاوت کی جگہ پر بخل ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز روح کی نورانیت ہے، روح کی خوبصورتی ہے. روح کو جتنا زیادہ تم خوبصورت بناؤ گے، روح کو جتنا زیادہ تم اچھا رکھو گے، اتنا تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجہ ہوگا. جی. جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل اور حیرت میں حسن موجود نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو خود سیرت نہیں کہا جا سکتا. اور چونکہ اس صورت کے اعضاء ہاتھ پاؤں کی طرح سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے باطنی اعضاء مرحمت فرمائے ہیں، جن کا نام قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت و قوت عدل ہے. لہذا جب تک یہ چاروں اعضاء
متناسب اور حد اعتدال پر نہ ہوں گے اس وقت تک سیرت کو حسین نہیں کہا جائے گا۔ آدمی کی سیرت اچھی کب ہوگی؟ جب اس میں یہ چاروں قوتیں ہیں وہ برابر برابر اچھی طریقے سے ہو۔ تو غصہ، اگر کوئی آدمی انتہائی درجے کا غصے والا ہے، سمجھ میں مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ابھی اسے غصہ آ جاتا ہے، بعض آدمی ہوتے ہیں نا ایسے متکبر، تو ایسے متکبر کی روح میں وہ خاصیت نہیں ہے۔ ہاں اگر تواضع ہے، عزیزی ہے، تو گجراتی میں بھی مثل تمہیں مشہور ہے، سنا ہوگا کہ نم تو سونے گمے، تواضع والا جتنا زیادہ تم تواضع کرو گے وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، تو متکبر اچھا نہیں لگتا۔ تو اسی طریقے سے جو روح کی خاصیت ہے اس کو سدھارنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے، اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ کسی آدمی کا اچھے اخلاق ہو تو خود بخود تمہارا دل اس کے ساتھ محبت کرنے کو چاہے گا، تم اس کو پسند کرو گے اور تم کہو گے کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ شکل چاہے حضرت بلال حبشی جیسی کیوں نہ ہو، لیکن تم خود یہ کہو گے آدمی اچھا ہے۔ اور اگر کیا ہے کسی کی شکل حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بھی ہو لیکن اخلاق اس کے خراب ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ منہ پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ کہتے ہیں نہیں، یہی آج کل ہماری حالت ایسی ہی ہو گئی ہے، اپنے اخلاق کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ ان باطنی اعضاء میں جو بھی کمی بیشی ہوگی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کی ظاہری شکل و صورت جسمیہ میں افراد و تفریق ہو، کہ پاؤں مثلا 10 بھر ہو اور ہاتھ 3 گز کے، یا ایک ہاتھ مثلا 8 گز کا اور دوسرا 10 بھر کا، اور یعنی جس طریقے سے جسم کے اعضاء میں تناسب ہونا چاہیے، سمجھنا ہے، لمبا ہاتھ ہو تو بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی کیا تار کی طرح لمبا ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی کیا ہے چھوٹا سا سائز میں 3 فٹیا ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اعضاء کے اعتبار سے۔ تو اسی طریقے سے روح جو ہے، اس روح میں بھی یہ چاروں صفتیں بیان کی گئی، وہ سب کے سب برابر ہونی چاہیے تو وہ اچھا رہے گا۔ تواضع بھی تواضع کی مقدار میں ہونی چاہیے، ورنہ اگر صرف تواضع ہی تواضع ہے تو جو بھی آئے گا وہ مار کر تم سے لے کر چلا جائے گا اور تم تواضع میں رہ جاؤ گے۔ سمجھ میں؟ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ان کے مواعظ بڑے شاندار ہیں، بڑے قصے بھی اس میں بہت ہیں۔ کوئی مثال بتائی، کوئی سانپ بیعت ہو گیا تو پیر صاحب نے انہیں کہہ دیا کہ دیکھو کسی کو کاٹنا نہیں۔ اب جب پیر صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا خلاص، اب اس نے کاٹنا بند کر لیا تو اب مکھی بھی اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، چیونٹی بھی اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، چھوٹی سا مرغی کا بچہ ہے وہ بھی چونچ مار کر چلا جاتا ہے، اس لیے کاٹنا تو ہے نہیں اس کو۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ پیر صاحب کے پاس گیا کہ میں تو پریشان ہو گیا، لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ تجھے کاٹنے سے منع کیا تھا، پھوپھا کرنے سے تھوڑا منع کیا تھا، یا پھوپھا کر لو، پھوپھا سے بھی یہ تو بھاگ جائیں گی۔ خیر بہرحال ویسے ہی تفریح کے طور پر بتا دیا کہ آدمی کے اندر میں صرف تواضع ہو۔ گجراتی میں کہا جاتا ہے کہ آدمی کو، گجراتی مثال ذہن میں آ گئی، اور یہ کہ آدمی کو اتنا میٹھا نہیں بننا چاہیے کہ لوگ نچوڑ جائے، آدمی کو اتنا کڑوا بھی نہیں بننا چاہیے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ظاہر بات ہے، یہ سب چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل ہمارے اندر روح ہے، اور روح کی جو خاصیت ہے وہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے روح کی غذا روحانی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو روح میں طاقت آئے گی، اللہ کا ذکر کرو گے تو روح میں بڑھوتری ہوگی، اور اچھا کھاؤ گے، اچھا پیو گے تو بدن موٹا ہوگا، بدن میں طاقت آئے گی۔ جی، اور ظاہر ہے کہ ایسا آدمی خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ بس اسی طرح اگر کسی جس کے ہاتھ لمبے ہو، جس کے پاؤں لمبے ہو، جس کا ناک لمبا ہو، جس کے کان لمبے ہو، چھوٹے ہو، اس قسم کی چیزیں اچھا آدمی اچھا نہیں کہا جاتا، خوبصورت نہیں کہا جاتا۔ تو خوبصورت کہنے کے لیے بھی ہر اعضاء کا مناسب ہونا اور ہر اعضاء کا برابر ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی کو اچھا بننے کے لیے روح کا
اور روح کے جتنے بھی اعضاء ہیں، روح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں بھی برابر ہونا ضروری ہے جی۔ بس اسی طرح اگر کسی کی قوت غضبیہ اسی طریقے سے ابھی جیسے میں نے مثال بتائی کہ ہمارے اندر غصہ کی بھی عادت رکھی ہے، اگر غصہ مناسب ہے اور مناسب جگہ پر غصہ کرنا ہے اور مناسب جگہ غصہ کرتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن ہر وقت غصہ ہی کرتا رہتا ہے تو لوگ کہیں گے نا کہ یہ تو اپنے ناک کے اوپر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو غصہ بھی اچھی چیز ہے، تواضع بھی اچھی چیز ہے، عاجزی بھی اچھی چیز ہے، لیکن سب لمٹ میں ہونا چاہیے جی۔ بس اسی طرح اگر کسی کی قوت غضبیہ مثلا حد اعتدال سے کم ہے اور قوت شہوانیہ اعتدال سے بڑی ہوئی ہے تو اس کو تو ہر وقت وہ اس کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا، جہاں دیکھا جس کو دیکھا اس کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ ناجائز کام کر لیا، تو ایسے آدمی کو کون اچھا کہے گا؟ قوت شہوانیہ زیادہ بڑی ہوئی ہے، ہاں قوت شہوانیہ کو اپنے حد تک محدود رکھے، اپنے بیوی تک محدود رکھے تو اچھا ہے، لیکن اگر اس کو آگے بڑھانا شروع کر دے گا تو کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو اس کو خوب سیرت نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم چاروں اعضاء مذکورہ کا اعتدال اور تناسب اور حسن بیان کرتے ہیں۔ اول قوت علم، اس کا اعتدال یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اقوال کے اندر سچ جھوٹ میں امتیاز اور اعتقادات کے متعلق حق اور باطل کو یعنی تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ روح کی چیزوں میں سے، روح کی غذا میں سے سب سے اچھی چیز علم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس میں اقرا کا لفظ کہا گیا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور علم کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی۔ جو آدمی عالم ہوگا، صحیح علم والا، وہ لوگوں میں اچھا ہوگا اور لوگوں میں اس کی عزت ہوگی، عالم ہونے کی وجہ سے، وہ علم کی وجہ سے۔ تو ہمارے اندر علمی صفات بھی ہونی چاہیے جی۔ بس جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حکمت کا وہ ثمرہ پیدا ہوگا جس کو حق تعالیٰ بنی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جب آدمی نے علم حاصل کیا اور علم صحیح طریقے پر حاصل کیا، علم صحیح آدمی سے حاصل کیا، علم صحیح کتاب سے حاصل کیا، سب اس کے ساتھ ہے، تب اس صورت میں جب اس نے وہ علم حاصل کیا تب اس صورت میں اس علم کی عزت ہوگی اور اس علم کی وجہ سے لوگوں میں اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ روح کے پاس ایک نورانیت اور ایک لائٹ آ گئی علم کی جی۔ جس کا حکمت عطا ہوئی اس کو خیر کثیر وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر مل گئی جی۔ اور حقیقت میں تمام فضیلتوں کی اصل اور جڑ یہی ہے۔ دوم و سوم، قوت غضب اور قوت شہوت، ان کا دوسری چیز ہے قوت غضب۔ قوت غضب بھی نہ ہو تو جیسا میں نے ابھی بتایا شام کو کہ کم سے کم پھوپھا تو کرنا چاہیے، ورنہ اگر کہے ذرا سا بھی غصہ نہ کرے، ذرا سا بھی یہ نہ کرے تو سب سوار ہو جائے ایک کے بعد ایک، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے ذرا کبھی کبھار آنکھیں سرخ بھی کرنی چاہیے، غصہ بھی ہونا چاہیے، اور شہوت بھی ضروری ہے، لیکن اتنا ہی کہ جس سے کیا ہے خرابی نہ واقع ہو، ورنہ تو پھر کیا ہے وہ بیوی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی جی۔ قوت غضب اور قوت شہوت، ان کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ دونوں قوت حکمت و شریعت کے اشارے پر چلنے لگے۔ نہ شریعت جو جہاں کا ہے وہاں تمہاری شہوت چلے، شریعت جہاں کا ہے وہاں شہوت سے تم رک جاؤ، شریعت جہاں کا ہے وہاں تمہارا غصہ ہو، اور شریعت جہاں کا ہے وہاں غصہ نہ ہو، یعنی شریعت کے اعتدال میں یہ چیزیں ہونی چاہیے جی۔ اور مہذب اور مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرما بردار بن جائے۔ کیا؟ اور مہذب اور مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کے فرما بردار۔ ہاں، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے، جس طریقے سے شکاری کتا ہے، اس شکاری کتا کو تم تہذیب دو، تمدن سکھلاؤ، اس کو شکار کس طریقے سے کرنا ہے، شکار کس طریقے سے پکڑنا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ سکھلاؤ تو بھی وہ شکاری کتا بنے گا وہ، پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تم چھوڑو گے، اور جا کر اس نے کیا ہے شکار کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کی وجہ سے اگر وہ شکار مر بھی گیا تو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے۔ شکاری کتے نے بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد اس کو چھوڑا ہے تو شکاری کتا ہو تو، لیکن ویسے ہی کسی چلتے کتے کو تم بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دو
سمجھ میں؟ تو وہ اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا جی. جس طرف بھی شریعت ان کو چلائے بلا عذر و بلا تحمل اس جانب چلنے لگے. ہاں بس اتنا ہو کہ شریعت کا جو حکم ہو شریعت کے حکم پر آدمی اعتماد کرے, شریعت کے حکم کے مطابق چلے, جہاں غصہ کرنا ہو وہاں غصہ کرے, جہاں نہ غصہ کرنا ہو وہاں غصہ نہ کرے. سمجھ میں آئے؟ شریعت کے اعتدال میں رہتے ہوئے کرے جی. مثلا ماں باپ کے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ماں باپ کے اوپر غصہ کر جائے تو بہ تو ڈوئی ہوں ہم سمجھ میں. آج کل ہم یہ کہتے ہیں تو یہ غلط ہے. ماں باپ کی بے عزتی کرنا تو جائز نہیں ہے, شریعت منع کرتی ہے. اس وقت میں غصہ کرنا جائز نہیں ہے. ماں باپ کو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما قرآن پاک کا ارشاد ہے جی. چہارم قوت عدل, اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوت غضب اور شہوت دونوں کی بات اپنے ہاتھ میں لے. یعنی شہوت بھی ہو اور غضب بھی ہو, لیکن اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ ہو. جہاں عدل انصاف غصہ کرنے کو کہے وہاں اتنا ہی غصہ کرے, جہاں شہوت کا ہو اتنا ہی کرے, تو یہ درست ہے. عدل کے ساتھ ہونا چاہیے جی. اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے. گویا عقل تو حاکم ہے اور یہ قوت عدل اس کی پیشکار ہے کہ جدھر حاکم کا اشارہ پاتے ہیں فوراً اسی جانب جھک جاتے ہیں اور اس کے موافق احکام جاری کر دیتے ہیں. اور قوت غضبیہ اور شہوانیہ گویا شکاری مرد کے مہذب کتے ہیں یا فرما بردار گھوڑے کی طرح ہے کہ ان میں حاکم کا حکم اور ناصح کی نصیحت کا نفاذ اور اجرا ہوتا ہے. بس اس وقت یہ حالت قابل اطمینان اور لائق تعریف ہو جائے گی, اس وقت انسان صاحب حسن خلق اور خوبصورت کہلائے گا. یعنی اب یہ چیزیں جب تمہارے اندر اچھے پیمانے پر آ جائے گی, انصاف کے تقاضے کے ساتھ آ جائے گی, عدل کے تقاضے کے ساتھ آ جائے گی, اور یہ سب چیز شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے لگے گی. جس کے ساتھ نرمی کرنا ہے شریعت اس کے ساتھ نرمی کرنے کو کہتی ہے, تم نرمی کر رہے ہو. شریعت اس کے ساتھ سختی کرنے کو کہہ رہی ہے, تم اس کے ساتھ سختی کر رہے ہو. یعنی شریعت کے معیار میں رہ کر تم کام کر رہے ہو, چاہے شہوت کا ہو, چاہے غصے کا ہو, چاہے سخاوت کا ہو, چاہے بخیلی کا, جو بھی ہو. سمجھ میں یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائے گی تو اب تمہارے اخلاق درست ہو گئے. اب تمہارے اخلاق درست ہو گئے, اور جب اخلاق درست ہو گئے تو تمہاری روح نورانی ہو گئی. تمہاری روح نورانی ہو گئی. اب جو کام تم کرو گے وہ اللہ کی رضامندی کے ہوں گے, اور جو کام جس کام سے تم بچو گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ہوں گے جی. قوت غضبیہ, اس قوت کے اعتدال کا نام شجاعت ہے اور یہی انتظام پسندیدہ ہے. غضب آنا, آدمی کو غضب آ جائے. اب یہ غضب کا ایک اچھا پہلو ہے جس کو بہادری کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں؟ اگر یہ قوت غضبیہ تمہارے اندر ہے تو گویا کہ تمہارے اندر بہادری ہے, اور بہادری کی وجہ سے جہاں تمہیں کوئی کام کرنا ہوگا بہادری کے ساتھ کرو گے. ورنہ تو آج کل ہوتا ہے اسی طریقے سے, کہیں ذرا سا بیت الخلاء میں کھٹکا ہوا, ڈر گئے کہ جنت ہے, جانے تو جا کے دیکھنے میں آتا ہوں. ارے بھائی تم چلو نہیں تو جا کے دیکھنے میں آتا ہوں. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ شجاعت نہیں ہے, یہ بزدلی ہے. بزدلی اچھی چیز نہیں ہے. اخلاق حسنہ یہ اچھی چیز ہے, اخلاق سیئہ یہ بری چیز ہے جی. اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہور اور بے باکی ہوگا. ہاں, یعنی اگر غصہ بھی یار ہمت بھی حد سے زیادہ آ گئی, ہمت بھی سب سے زیادہ آ گئی تو تہور اور بے باکی ہو جائے گی, بے خوف ہو جائے گا. پھر اس کو کسی کا خوف نہیں, کہ نہ تو محترم سے ڈرے گا, نہ مدرس سے ڈرے گا, نہ سپروائزر سے ڈرے گا, دیکھی جائے گی جی. اور اگر کمی ہوگی تو بزدلی ہوگی جی. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں. حالت اعتدال یعنی شجاعت سے لطف و کرم, دلیری و جودت و بردباری, استقلال, نرمی و ملاطفت, اور غصے کے تم نے حدیث میں سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے. سمجھ میں؟ اب کوئی دیکھنے جانے کے لیے تیار نہیں. گڑبڑی ہوئی تو کیا ہوئی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جواں مرد تھے, بہت ہمت والے تھے. کسی کا گھوڑا تھا وہ لیا, اس کے اوپر ساج وغیرہ بھی نہیں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے, اور سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ ماری, تھوڑی دیر میں
پورے راندے میں کا چکر لگا کر آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، کچھ نہیں، خامخواہ ڈر رہے ہو، کچھ نہیں ہے، یہ ہے حدیث میں، یہ شجاعت کا کام ہے، ورنہ شجاعت کا نہیں ہے تو جانے میں آتا ہو۔ جی نیز ہر کام میں دور اندیشی اور وقار پیدا ہوتا ہے، اور اگر زیادتی ہوتی ہے تو ناعاقبت اندیشی، ڈینگے مارنا، شیخی بگاڑنا، غصے سے بھڑک اٹھنا، تکبر اور خود پسندی ہی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو بزدلی اور ذلت، بے عزتی۔ بہرحال اب تمہارے سامنے اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، یہ اصل میں روحانی چیزیں ہیں، روح کی چیزیں ہیں، اس کی دونوں کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اگر اخلاق حسنہ پیدا کرنا ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے، اخلاق رذیلہ ہے تو وہ اس کو بھی کتنے دور رکھنا چاہیے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس کی تفصیلات اب آ رہی ہے آگے انشاءاللہ، کل کو اور بتائیں گے، پرسوں کو اور بتائیں گے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے جسم کو حسین بنانے کے لیے، جسم کو خوبصورت دکھلانے کے لیے، جسم کو عمدہ بتلانے کے لیے بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اصل اپنی روح کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے روح کو اچھا کرنا، اور روح کو اچھا کرنے کے لیے بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں ہے، مجاہدہ کی ضرورت ہے کہ جو تمہارے اندر برے اخلاق ہے اس برے اخلاق کو نکالو، اور جو تمہارے اندر اچھے اخلاق ہے اس اچھے اخلاق کو ابھارنے کی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ کے لوگوں میں برے اخلاق کی انتہا تھی، سمجھے، جس کا جی چاہا یہ کھا رہا تھا، اس کا کھانے کا من ہو گیا، اس کے ہاتھ میں سے لے لیا اور کھا لیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اچھی لڑکی پکڑ لی اور اس کے ساتھ زنا کر لیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری حالتیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو دعوت دینے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو، برے اخلاق کو دور کیا، تزکیہ کیا، برے اخلاق سے ان کو بچایا اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کی۔ اب جب تعلیم کی تو زندہ درگور بچیوں کو کیا جاتا تھا، وہ اس سے رک گئے۔ پھر جب تعلیم دی، گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن مہمان آ گیا ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ چلو آج ہم لوگ نہیں کھائیں گے، بچی کو بھی نہیں کھلائیں گے، سلا دیں گے، اور جتنا کھانا ہے مہمان کے سامنے رکھیں گے۔ یہ مہمان نوازی ہو گئی، اخلاق ہو گئی، ساری حدیث کی چیزیں ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اچھی پوزیشن دی، وہ اچھی پوزیشن آنکھ ناک کان کی وجہ سے نہیں دی بلکہ اس اخلاق کی وجہ سے دی کہ یہ اخلاق اس میں ہے، اس وجہ سے یہ اچھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالات کو دیکھو کہ جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو لوگ کہتے تھے وہ دبلے پتلے آتے تھے جن کی آنکھوں میں ایک نور ہوتا تھا، وہ کہاں گئے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ یعنی ایسے ہونے کے باوجود وہ صاحب اخلاق تھے، وہ نیک تھے، اچھے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے تھے، اور آج تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو پھر وہی جہالت کا زمانہ آ گیا۔ تو یہ اخلاق کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح اخلاق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے قرآن پاک میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، سمجھ میں آیا؟ اور یہ اخلاق آج ہم نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے آج دنیا میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر آج ہمارے اندر پھر یہ اخلاق پیدا ہو جائے، اخلاق حسنہ جسے کہتے ہیں، تو آج یہ سب کے سب ہمارے ساتھ محبت کرنے لگے اور ہمارے ساتھ عزت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک، اذان ہونے کی تیاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔